بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. درس نمبر 10 लेसन नंबर 10 इसका उन्वान और टाइटल देखिए। मुत्तकी वो हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। जी, सूरह बकरा आयत नंबर 4 का दूसरा हिस्सा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। लफ्ज बलफ्ज तर्जुमा यानी वर्ड टू वर्ड तर्जुमा इसका देखिए। वबिल आखिरति और आखिरत पर, हुम वो सब, यूक़िनून यकीन रखते हैं। वबिल आखिरति और आखिरत पर, हुम वो सब, यूक़िनून यकीन रखते हैं। अब इसका पूरा तर्जुमा देखिए। और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं, ईमान वाले और मुत्तकी जो है वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 4 में मुत्तकियों की 5वीं अलामत ये बयान की गई है कि जो मुत्तकी होते हैं वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये आयत की 60 तशरीह क्या बोले तो अल्लाह ताला मुत्तकियों के इससे पहले 4 सिफात बयान की। पहली सिफत अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, मुत्तकी और ईमान वाले वो हैं जो गैब की बातों पर ईमान रखते हैं। वयुकीमून अस्सलाह और नमाज कायम करते हैं, नमाज कायम रखते हैं यानी पाबंदी के साथ नमाज अदा करते हैं। और वयुक्तून ज़का, और ज़कात अल्लाह ताला ने जो माल दिया है उसको अल्लाह के लिए खर्च करते हैं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह, जो गैब पर ईमान रखते हैं और नमाज कायम रखते हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और अल्लाह ताला ने उन्हें जो दिया है उसमें से खर्च करते हैं। ज़कात का नहीं बल्कि अल्लाह ने उन्हें जो माल दिया है उसमें से खर्च करते हैं। उसके अंदर ज़कात, सदका और ये सब उसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा, 3 चीजें। चौथी चीज, ईमान वाले की चौथी अलामत और चौथी क्वालिटी क्या है? वो ये है कि वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और ईमान वालों की एक निशानी और मुत्तकियों की एक निशानी ये है कि वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह की तरफ से जो हिदायतें, जो गाइडलाइंस उतारी गई है उन पर ईमान रखते हैं, उन पर यकीन रखते हैं। और 5वीं सिफत अल्लाह ताला ने यहां पर यह बयान फरमाई कि वो आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। सिर्फ ईमान नहीं बल्कि यकीन रखते हैं। देखिए, यहां पर यकीन का लफ्ज इसलिए अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया कि यकीन आखिरत का मसला इतना अहम मसला है कि अगर कोई इस पर यकीन ना रखे तो वो मोमिन नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने इसके साथ जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो ईमान का नहीं बल्कि यकीन का इस्तेमाल किया। ईमान कहते हैं एक्सेप्ट करने को, और यकीन कहते हैं एक्सेप्ट करने के साथ साथ दिलो जान से उसको मानने को। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, यानी ईमान वालों की एक निशानी बताते हुए, चौथी निशानी बताते हुए अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि ईमान वाले वो ईमान रखते हैं किस पर? अल्लाह की तरफ से भेजी हुई बातों पर, जो आप पर भेजी गई और आपसे पहले नबियों पर भेजी गई, उन तमाम बातों पर ईमान रखते हैं का लफ्ज अल्लाह ने यहां पर इसके साथ इस्तेमाल किया। लेकिन जब आखिरत की बारी आई तो अल्लाह ताला ने ईमान नहीं बल्कि यकीन का लफ्ज वहां पर इस्तेमाल किया। इससे अल्लाह ताला हमें यह बात समझाना चाहते हैं कि आखिरत पर यकीन कितना जरूरी है। आखिरत
پر یقین اگر کسی مسلمان کا نہیں ہے تو وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب آخرت کا مسئلہ چھڑا تو اللہ نے وہاں پر یقین کا لفظ استعمال فرمایا۔ وہی یہ جو بات ابھی میں یہاں پر شارٹ میں بتایا ہوں، وہی بات یہاں پر تفسیر میں آئی ہے۔ جی اب فٹافٹ اس کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیے۔ یہاں اس نقطے پر بھی غور فرمائیے، یہ پوائنٹ پر یہاں پر غور کرو بول کر مفسر فرما رہے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل شدہ باتوں کے لیے ایمان کا لفظ استعمال کیا گیا، ابھی جیسے کہ میں نے بتایا، اور آخرت کے لیے ایقان کا لفظ استعمال کیا گیا۔ انبیاء پر جو باتیں نازل کی گئی ان کو ماننے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا لفظ استعمال کیا، لیکن جب آخرت کا مسئلہ آیا تو ایمان نہیں بلکہ ایقان، یقین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان اور ایقان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایمان جس کے معنی تصدیق کرنے اور مان لینے کے ہیں، ایمان بولے تو صرف مان لینا، جس کی ضد، جس کا اپوزٹ کیا ہے، کفر اور انکار ہے۔ اس کا اپوزٹ کیا بولے تو کفر یعنی انکار کرنا ہے۔ اور ایقان کے معنی یقین کرنے کے ہیں، جس کی ضد شک اور گمان ہے۔ ایقان یقین بولے تو کیا 100% یقین کرنے کے، اگر اس کا اپوزٹ جو ہے وہ شک اور گمان ہے۔ تو قیامت کے دن رب ذوالجلال کی ملاقات کے لیے سورہ رعد میں جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کا جب تذکرہ کیا تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ایقان کا لفظ استعمال کیا، وہاں پر بھی اللہ نے یقین کا لفظ استعمال کیا۔ سورہ رعد آیت نمبر 2 میں یقین کا لفظ استعمال کیا گیا، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، توقنون یقین کا لفظ۔ سورہ نمل آیت نمبر 3 میں بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے یقین کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ بھی دیکھیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کے علاوہ دو اور آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے صرف ایمان نہیں بلکہ یقین کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آخرت پر ایمان، آخرت کا یقین اسلام کے لیے اور ایمان والا ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی آدمی جس چیز پر یقین رکھتا ہے یہ ضروری نہیں کہ اس پر ایمان بھی رکھے، جیسا کہ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا یقین تھا، لیکن وہ ان پر ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح کسی چیز پر ایمان رکھنے کے لیے اس پر یقین کرنا بھی شرط نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان غالب گمان پر مبنی ہو سکتا ہے کہ گمان کی منزل سے نکل کر یقین کی منزل تک پہنچ جائے، اس طرح ایمان کی تکمیل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے ایمان کا ذکر کیا ہے، پھر ایقان کا ذکر کیا ہے، تاکہ یہ بات ظاہر کر دی جائے کہ جو شخص ان چیزوں پر پہلے ایمان رکھتا ہے وہی شخص آخرت پر یقین بھی رکھتا ہے۔ پہلے ایمان پھر یقین۔ اچھا، قرآن مجید کی آیت ہم سے مطالبہ کرتی ہے، ہم سے چاہتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ساری ہی باتوں پر ایمان رکھے اور آخرت کا یقین دل میں پیدا کرے، ضروری ہے۔ عقیدہ آخرت کی اہمیت اسلام میں بنیاد کسی ہے، اسی آخرت کے عقیدے کی بنیاد پر نیکیوں کے حصول کی تمنا اور جنت میں داخل ہونے کی آرزو دلوں میں بسی ہوئی ہوتی ہے۔ آخرت کا یقین رہا تو نہ کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے کیے کرائے کا حساب دینا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اپنے فضل سے جنت دیں گے، تو پھر بندہ اس کے لیے کوشش کرے گا۔ اگر آخرت کی یقین ہی نہیں ہے تو پھر وہ کس کے لیے کوشش کرے گا؟ اسلامی عقائد میں، اسلامی بیلیفز میں عقیدہ آخرت یعنی آخرت سے ریلیٹڈ جو بیلیو ہے ایک انقلابی عقیدہ ہے، جس سے زندگیوں میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ آخرت یعنی زندگی میں چینجز آتے ہیں۔ آخرت کا صرف جاننا کافی نہیں بلکہ آخرت کو ماننا، اس پر پختہ یقین کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت پر یقین رکھنے کی توفیق بخشے۔ جی اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے لائیے، اور جو الفاظ معنی میں آپ کو دیا ہوں وہ بھی یاد کر کے لائیے۔ السلام علیکم۔